بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار اور خاتم بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں، اور آپ کی برکت سے آپ کی امت کو بھی بڑے انعامات ملے۔ امت بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ دوسری امتوں کی کتابوں میں امت مسلمہ کا، امت محمدیہ کا جو ذکر آیا تو ہم سنتے ہیں، احادیث میں ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے خواہش کی کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دیں۔ تو اس امت کی وہ خاص باتیں جس وجہ سے انبیاء کی خواہش ہوئی کہ یہ امت ہمیں ملے، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس امت کا عمل کم ہے، اجر بہت زیادہ ہے، اور یہ اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے التجائیں کر کر کے مانگ کر بڑھوایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے سب سے پہلا انعام تو یہ فرمایا، اور اس سے پہلے بھی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چند مجاہدین کا ذکر کیا، غالباً وہ 4 تھے، فرمایا کہ 80 سال جہاد میں ہی گزار دیے۔ تو صحابہ نے بڑی حسرت سے کہا، جو اصل میں آخرت کی قدر کرنے والے تھے، اس کے لیے محنت کرنے والے تھے، کہ یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، ہماری اتنی عمر ہوتی تو ہم بھی کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تقدس نے فضل فرمایا، اعلان فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک لاؤ ایک کے بدلے 10 دیں گے۔ اب اگر کسی کی عمر 20 سال بھی ہو گئی تو 4 گنا میں 80 سال تو اسے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا پوچھا گیا اب ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا یا اللہ آپ کے اتنے بڑے خزانے ہیں، اور بڑھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا مضاعفہ، جو اللہ کے راستے میں اچھے سے، دل سے، خلوص سے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ اب وہ 10 کی گنتی گئی، کئی گنا بڑھ گیا، کہا اب ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ اور بڑھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گویا اس ایک دانے کی ہے جو زمین میں جائے، دیکھنے میں تو گیا مٹی میں ختم، لیکن پھر وہ گل و گلزار ہو کر پھوٹتا ہے، اور 1 سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور گویا ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ نکلتے ہیں، مثال دے رہے ہیں، گویا ہر بالی 100 دانے لائے، یعنی 700 گنا، اور اس پر بھی کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں گے اس سے بھی بڑھا دیں گے۔ پھر پوچھا اب ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ آپ بڑے، آپ کے خزانے بڑے، اور بڑھا دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تقدس نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اب گنتی ختم، اب اسے دگنا اور چگنا سب ہٹا دو، بغیر حساب، اور جو اللہ کا بدون حساب بغیر حساب ہے وہ کتنا ہوگا اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی کیلکولیشن مشین اس کی کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتی۔ ہاں صبر ہو، اخلاص ہو۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تقدس نے عطا فرمائی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ وہاں 80 سال کا ذکر تھا، 84 سال اس کے بنتے، فرمایا خیر، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو امت مسلمہ پر انعامات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ لیلۃ القدر ملی، ہر سال مل گئی، پھر اس کی تلاش میں 5 راتیں رکھ دیں، جو اخلاص سے لگا رہے گا نہ جانے کتنا عمل کما لے گا، کتنا اجر کما لے گا۔ پھر لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کی رات آ گئی، فرمایا پورے مہینے کی ہر رات میں اتنا اتنا بخشتے ہیں، اور اس ایک رات میں پورے رمضان میں جتنا بخشا ہوتا ہے اتنے لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ پھر عرفہ اور یوم الاضحیہ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات آ گئی، اس میں بخشش ہو رہی ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہو گیا۔ انعامات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور پھر انہی میں سے یہ لیلۃ نصف شعبان، محققین لکھتے ہیں
کہ جتنی روایات ہیں بذات خود ہر ایک میں سند کے اعتبار سے ضعف پایا جاتا ہے، لیکن مضمون سب کا قریب قریب ہے اور وہ سب مل کر اس کے مضمون کو فضائل میں طاقتور بناتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی رات کہ اس کی گنتی بھی وہی والی ہے بغیر حساب۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال، ایک آدمی اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا، ایک بکری کے بال کہاں سے گنے گا؟ اور ان کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ ان کی بکریاں نہیں گنی جا سکتی تھی۔ آپ فرما رہے ہیں ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ دریائے رحمت عروج پر ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو ایک دفعہ جھک جائے اور یہ کہے کہ یا اللہ جو کیا غلط کیا، معاف کر دے۔ ایسا نہیں، لوگ 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی زبردست عمر گزاری ہے بھائی، ہم نے سب کیا لائف میں، سب دیکھ لیا بھائی، بس اب تو قبر کی تیاری کرنی ہے۔ گویا کہ وہ پہلے جو کیا وہ کمال کیا؟ نہیں، کمال نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا۔ ٹھیک ہے اس وقت مزہ آیا، لیکن آج تو حیا ہے، آج تو شرم آئے، یا اللہ غلطی ہو گئی، وہ جو کیا غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، نفس اور شیطان کے دھوکے میں کر بیٹھا، معاف کر دیں۔ دل سے معافی مانگے۔ ایک قطرہ آنسو کا جو مکھی کے سر کے برابر نہیں ہوتا، وہ جہنم جیسی آگ کو بجھا سکتا ہے، ساری زندگی کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ تو یہ وہ جو بونس شروع ہوئے، وہ جو گولڈن پیکیجز ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ ڈپارٹمنٹل بیسس پر مل جاتا ہے، فرشتوں کو لکھا ہوا تو لوح محفوظ میں ام الکتاب میں ہمیشہ سے پہلے سے اللہ پاک نے لکھ چھوڑا ہے، اللہ کو سب کا پتہ ہے، لیکن ڈپارٹمنٹل بیسس پر فرشتوں کو مل جاتا ہے کہ اس سال میں تمہارا کام روح قبض کرنا ہے، یہ والے واپس آئیں گے۔ تمہارا کام وہ بچے جو دنیا میں جاتے ہیں ان کے رزق کی فراہمی ہے، یہ والے اب دنیا میں جائیں گے۔ یہ سارے اعمال پیر اور جمعرات کو بھی آتے ہیں، اور یہ پورے سال کے اکٹھا رجسٹر اس شام کو چڑھتا ہے۔ پھر یہ رات آتی ہے جو حساب کتاب کی رات ہوتی ہے نا، تو جو مالیاتی ادارے ہیں وہ شٹر گرا دیتے ہیں، عملہ اندر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی لوگ ہیں اندر، وہ کہتے ہیں لوگ ہیں مگر حساب کتاب چل رہا ہے۔ جب حساب کتاب کا وقت آتا ہے مانگنے والوں کو بھی روک دیتے ہیں، بعد میں آنا، ابھی حساب کتاب چل رہا ہے، بہت کڑک ٹائم ہے، حساب کتاب کا وقت ہے۔ لیکن قربان جائیں اس مالک پر، عین حساب کتاب کا وقت، ڈپارٹمنٹل بیسس پر تقسیم کا وقت بتایا جا رہا ہے، یہ آنا ہے، یہ جانا ہے، یہ اترنا ہے، اتنی بارشیں، اتنے رزق، جو علماء نے ان احادیث کو لے کر، خاص طور پہ امی عائشہ والی حدیث کہ یہ لیلۃ نصف شعبان ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اور 10 صحابہ کرام کی روایات اور مضمون کا قرب اور اس کی طاقت، اگرچہ روزے والی صرف ایک روایت ہے اور سب نے کہا کہ وہ ضعیف ہے، ایام 20 والے رکھ لو، یا جو شعبان کے پورے چل رہے ہوں، وہ خاص اس ایک دن کا روزہ کسی نے بھی نہیں لکھا۔ اور اس رات کی فضیلت وہ تو ابن تیمیہ جیسے قاطع بدعت بھی فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ مضمون ثابت ہے۔ تو اس میں جو انتہا پسندی ہے، کسی نے سرے سے انکار کر دیا، اور کوئی اس میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے نفل نمازوں کی بھی جماعتیں شروع کروا دی، یہ شدت درست نہیں ہے۔ جو درست طریقہ ہے اس پہ رہنا چاہیے۔ یہ ان گولڈن پیکیجز میں سے ایک ہے۔ عین حساب کتاب کے وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل من مستغفرن، ہے کوئی مانگنے والا، بخشش چاہنے والا، اپنے گناہوں پر ندامت والا؟ آسمان دنیا پر گویا نزول فرماتے ہیں اور آوازیں لگتی ہیں، ندائیں، ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس امت پر ان کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری اور پچھلی امتوں کی مثال، ان کا وقت لمبا تھا، اجرت کم تھی۔ جیسے ایک مزدور ظہر تک آئے، پھر ایک عصر تک آئے، اور اجرت طے ہو 2 دینار، 2 درہم، لیکن اب کام چھٹ گیا ہے، باقی ہے، اسے مکمل کرنا ہے، تو اب ایک کو لایا جائے، وقت بڑا کم ہو، صرف غروب آفتاب تک، وقت کم، کام تھوڑا، لیکن اجرت زیادہ، تم ایسے ہو۔ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ملا ہے۔ تو اس پیارے نبی کی لاج رکھنی چاہیے، اور پیارے آقا قیامت کے دن ہم پر فخر کریں۔ ہم میں سے ہر ایک بڑا ناکارہ ہے، ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، ہم دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ کہیں پلان اور منصوبے بنا رہا ہوتا ہے آئندہ کی نافرمانیوں کے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بڑا پسند ہے وہ آدمی جو توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اور پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آ کے توبہ کرتا ہے،
پھر اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، وہ پھر آ کے توبہ کر لیتا ہے. تو آج تو دل سے مانگ لو، ندامت کا اظہار کرو، پکا وعدہ کر لو یا اللہ اب نہیں کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر پھر نفس اور شیطان کے دھوکے میں آئے تو پھر توبہ کریں گے، لیکن یہ سارے معاف کروا لو. اس نیت سے نہیں کہ یہ معاف ہو گئے آئندہ پھر کروں گا، وہ توبہ ہی نہیں ہوتی جس میں ندامت نہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم نہ ہو. یہ دونوں چیزیں پوری ہوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مانگ لیں تو سونا رب، مالک رب، رحمان رب، وہ جو کہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دے دوں گا، وہ بخش دے گا. جب ہم بخشے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، امت کے اچھے عمل جائیں گے تو امت کے دن بدلیں گے. یہ جو امت جگہ جگہ مار کھا رہی ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی تو ہمارے بھی دن بدلیں گے. یاد رکھیے گا، فکر پر اور محنت پر اللہ تعالیٰ نصیب پھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتے ہیں. جو کوئی اللہ سے مانگے اور خوب مانگے تو بس بدعملیوں کے سبب جو سخت فیصلے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتے ہیں، نرمی فرما دیتے ہیں. یہ جو ابھی بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی مظہر ہیں، علماء بتاتے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگ لیں، سب معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، آپ کو بھی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ امت کے دن پھیر دے، اور وہ اچھے دن جن کا ہم سنتے آئے ہیں اور وہ اچھے دنوں کی نوید جن کا ہمیں یقین ہے کہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی دکھا دے، ہمارے بھی دل ٹھنڈے ہو جائیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.